السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عَصْبِ التِّيسِ ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والحج والغناء والنوح ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك وقال أبو يوسف ومحمد إجارة المشاع جائزة ويجوز استئجار الزئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجرة لها وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة ومن ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله۔ کل یہ بات آئی تھی کہ اگلا سبق اجارے جائزہ اور غیر جائزہ کے تعلق سے ہوگا۔ ایک ہے اجارے کا درست ہونا، جائز ہونا، مگر کسی وجہ سے فاسد ہو جانا، اور دوسری چیز ہے کہ اجارہ درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ دونوں دو چیزیں ہیں۔ تو فاسد کی گفتگو کچھ حد تک آپ پڑھ چکے، اور ایک اجمالی جملہ آپ نے یہ سن لیا کہ جو چیز بیع کو فاسد کر دیتی ہے، جو شرط، وہ اجارہ کو بھی فاسد کر دیتی ہے۔ یہاں سے کون اجارہ جائز ہے اور کون سے اجارے کو ناجائز کہا گیا ہے، اس کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جائز ہے حمام اور فست لگانے کی اجرت لینا۔ تو حمام کی اجرت لینا اور فست لگانے والے کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اصل میں ان دونوں کو بیان کرنا اس لیے ہوا کہ لوگ حمام میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہیں یہ شبہ نہ ہو۔ حمام یعنی غسل خانہ، پہلے اصل میں غسل خانے کرائے پر دیے جاتے تھے، لوگ اس میں جا کر کے غسل کرتے تھے، تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور شاید پسند نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو کہ غسل خانے جو ہیں وہ کس طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اس کو غور کیجئے۔ پانی کی مقدار متعین نہیں ہوتی تھی کہ کتنا پانی استعمال کرے گا، کتنی دیر تک رہے گا۔ کوئی آدمی 2 بالٹی میں غسل کر لیتا ہے، کسی کو 3 بالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی 5 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے، کوئی 15 منٹ لگاتا ہے۔ تو یہاں وقت اور پانی دونوں کے دونوں مجہول ہیں، لہذا یہ اجارہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس شبہے کو دور کرنے کے لیے
یہ وضاحت کر دیا کہ جناب یہ اجارہ درست ہے، اور اس کے درست ہونے کی وجہ کیا ہے کہ عرف میں اب اصل میں عدم جواز کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ مجہول ہونا، اور مجہول ہونے سے نقصان کیا ہوتا؟ نزاع، اختلاف۔ اب چونکہ یہ اجارہ ایسا ہے کہ جو رائج ہے اس زمانے کے ساتھ، آج بھی آپ دیکھیے بمبئی وغیرہ میں غسل خانے، استنجا خانے سب کرائے پر ملتے ہیں، اتنا پیسہ دو اور غسل کر کے نکلو۔ عموماً جو بال بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے آج کے اردو کے حساب سے جو حجام ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو یہ انتظام ہوتا ہے شہروں میں کہ وہیں بال بنوا لیجئے اور وہیں غسل کر لیجئے، مخصوص لیتے ہیں۔ تو چونکہ عرف رائج ہو چکا ہے، اسی لیے اس کی اجازت دی جائے گی عام ہونے کی وجہ سے۔ رہی بات پچھنا لگانے کی، فست کھولنے کی، تو چونکہ یہ ایک عجیب پیشہ ہے، اس میں رگ کھول کر کے اور جو فست لگانے والا ہوتا ہے وہ اپنے منہ سے خون کھینچتا ہے، تو یہ پیشہ تھوڑا سا، اب اس کے منہ میں خون کا حصہ چلا جاتا ہے، تو اور خون آپ جانتے ہیں کہ بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، پھر فست میں گندا خون رہتا ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ حاصل یہ نکلا کہ گویا فست کھولنے کے پیشے میں شبہات ہیں، اس کے پیش نظر اس کی اجرت ضرورت کے تحت تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیے، کسی کو خون کی ضرورت ہو، اگر خون نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ خون چڑھا سکتے ہیں اس کو، لیکن اس خون دینے کی اجرت لینا یہ ناجائز ہے، اجرت نہیں لے سکتے۔ تو اسی طریقے سے فست میں بھی تقریباً کچھ قریب یہی معاملہ ہوتا ہے، خون ہی کا، خون فاسد خون نکالا جاتا ہے، تو وہ فست لگانے والا اجرت لے سکتا ہے یا نہیں، یہ شبہ تھا۔ پھر اس پیشے کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے وضاحت کر دیا کہ نہیں یہ جائز ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی فست کھلوایا ہے اور اجرت بھی عطا کی ہے اس کو، اس لیے دونوں جائز ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ولا یجوز اخذ عصب التیس، تیس یہ بکرے کو بولتے ہیں، اور یعنی وہ بکرا جو جفتی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مطلق بکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پہاڑی بکرے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو عصب التیس کا مطلب ہے یہاں جفتی کرانا۔ دیکھیے آپ کی اس میں لکھا ہے زراب وہی جفتی کرانا، تو اس کی اجرت لینا ناجائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایسا عمل نہیں ہے جو قابل اجرت ہو، تو وہ جفتی کرانا، جیسے لوگ سانڈ پال کے رکھتے ہیں اور لوگ اپنی گائے وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں اس کے ہاں، اور وہ پیسہ لیتا ہے اور جفتی کراتا ہے، تو یہ اس کا پیسہ لینا، یہ اجرت لینا، یہ ناجائز ہے۔ ولا يجوز استئجار علی الاذان والاقامۃ وتعلیم القرآن والحج والغناء والنوح، جائز نہیں ہے اجرت لینا اذان پر، اقامت پر، قرآن کی تعلیم پر، حج پر، اسی طریقے سے گانا پر اور نوحہ کرنے پر، یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ ضم کر دیا ہے نا۔ حج تک پر حاشیہ دیکھیے ہے نا، اور اس سے پہلے لکھا ہے اے لا یجوز الاستئجار علی الطاعات، یہ سب عبادات ہیں، تو عبادتوں پر اجرت لینا درست نہیں ہے۔ اور آگے جو غنا اور نوح جوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے لا یجوز الاستئجار علی المعاصی، یہ سب گناہ ہیں،
اور گناہوں پر اجرت لینا، کیونکہ یہ کام خود ہی ناجائز ہے، اس پر اجرت بھی بہرحال ناجائز ہوگی۔ تو پہلی قسم وہ ہے جو کام واجب اور فرض ہے، لہذا اس کی اجرت بھی نہیں لی جائے گی، اور وہ عبادت ہے، تو عبادت پر اجرت اللہ دینے والا ہے، کسی سے اجرت نہیں لی جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمل ہی ناجائز اور حرام ہے، تو جب عمل ناجائز و حرام ہوگا تو اس پر اجرت بہرحال درست نہیں ہوگی۔ یہ گفتگو ہو گئی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، خود آپ حاشیہ دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ ھذا جواب المتقدمین، یہ کہ اذان، اقامت وغیرہ پر یہ گانا گانے، نوحہ کرنے، ناچنے وغیرہ کی اجرت تو بہرحال ناجائز ہے، کل بھی ناجائز تھی، آج بھی ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ افعال ہی حرام ہیں، تو ان کی اجرت بھی حرام ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جن کا تذکرہ ہوا، اذان، اقامت، تعلیم قرآن، حج اور اس طرح کی دیگر عبادات، تو ان کی اجرت کا کیا مسئلہ ہوگا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا جواب المتقدمین، 8 نمبر حاشیہ دیکھیے گا، کہ یہ جو عدم جواز کا حکم ہے یہ متقدمین کا ہے، اور متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں اجازت دی ہے؟ تو ایک دم اسی میں دیکھیے، اسی پیراگراف میں آخری سطر یا حاشیہ سے 3 سطر اوپر دیکھیے، ہے نا، حاشیہ میں جو ہے نچلے سے 3 سطر اوپر دیکھیے، پہلے کالم میں لِکَسْلِ النَّاسِ وَلِحَاجَتِهِمْ، کہ لوگ اب کاہل ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی لوگ سیکھتے نہیں خود سے اور سکھاتے نہیں دوسروں کو، اور لوگوں کو ضرورت ہے، اگر نہیں سکھائیں گے، تعلیم قرآن اگر نہیں دیں گے تو لوگ قرآن نہیں جان پائیں گے، اور سکھانے والے کاہل ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب ضروری ہے کہ اجرت دے کر کے اس کو سکھایا جائے، ہے نا جی۔ اب اذان اور اقامت کا تذکرہ آ گیا تو اسی سے آپ نے امامت کو بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اس کا بھی حکم وہی ہوگا، ان سب پر اجرت نہیں لی جائے گی، مگر متاخرین نے اجرت لینے کی اجازت دی ہے کہ اجرت لے سکتے ہیں۔ تو اب اس کو کیسے اس اجرت لیں؟ تو فقہا نے اس کی بہترین صورت نکالی ہے کہ جناب آپ وقت کا پیسہ لیجئے، اب اس وقت میں کمیٹی والے آپ سے اذان دلوائیں، اقامت کہلوائیں، امامت کروائیں، قرآن پڑھوائیں، ان کی مرضی ہے نا جی۔ تو آپ نے وقت کا پیسہ لیا ہے، اس وقت میں کوئی بھی عمل آپ کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ صورت۔ حج کے لیے اجرت لینے کیا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو حج کے لیے بھیجا تو وہ کہتا ہے جناب حج تو کر دوں گا مگر اس کے لیے مجھ کو اتنا پیسہ چاہیے، تو یہ اجرت طلب کرنا درست نہیں۔ ولا تجوز اجارۃ المشاء عند ابی حنیفہ الا من الشریک وقال ابو یوسف ومحمد اجارۃ المشاء جائزۃ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مکان ہے، 2 بھائیوں کے درمیان مشترک ہے، ایک زمین ہے، 2 بھائیوں کے درمیان مشترک ہے، اور یہ اشتراک اس طور پر ہے کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے کہ کس کا کس طرف ہے، تو ایسے موقع پر ہر ایک کا ہر ایک حصے میں تصرف ہوتا ہے اور ہر ایک کا ہر ایک حصہ مانا جاتا ہے، یہ مشاولی صورت ہو گئی، تو کہ وہ منقسم نہیں ہے اور سب کے درمیان برابر ہے۔ تو ایسی صورت میں اب ان میں سے ایک آدمی، 2 لوگوں کے درمیان مشترک ہے مکان، ایک آدمی اگر کرائے پر دے گا تو ظاہر ہے اس کا کوئی حصہ تو متعین ہے نہیں، تو کرائے پر وہ کیا دے گا؟ جب کرائے پر کچھ دے نہیں سکتا تو گویا جب تک اس کے سپردگی کا امکان نہیں رہے گا، جب تک وہ سپرد کر نہیں سکتا ہے، تب تک بہرحال اجارہ درست نہیں ہوگا۔ کسی نے کسی کی زمین اجارے پر لی اور اس میں گھر بنائے گا یا بیج بوئے گا، اور زمین والے
زمین والا اس کو سپرد کر ہی نہیں پا رہا ہے کہ اس زمین پر قبضہ کرو، تو جب وہ خود سپرد نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اجارہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اجرت کا وہ مستحق بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، دو لوگ آپس میں شریک ہیں ایک زمین میں، متعین نہیں ہے کہ کس کا کس طرف ہے، تو ایک شریک نے دوسرے سے کہا کہ میرا حصہ بھی تم اجرت پر لے لو۔ دونوں آدمی کا یہاں نہیں ہو پاتا ہے، ایک ہی آدمی یہاں کرے میرا حصہ لے لو اور اجرت مجھ کو دے دینا۔ تو اب اتنا تو طے ہے کہ آدھا اس کا ہے، کس طرف ہے یہ طے نہیں ہے، تو اب جس کو دے رہا ہے آدھا اسی کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس نصف میں، اس کل میں نصف جس کا ہے اسی کو اس نے نصف اپنا دے دیا، نزاع کی صورت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ نزاع کی صورت کب پیدا ہوتی؟ جب کسی اور کو دیتا، کہ وہ دوسرا آدمی، اجنبی آدمی کسی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا، تو آپ کا شریک اس کو کہتا کہ نہیں جناب یہ تو میرا ہے، میں نہیں دوں گا۔ اس طرف پر کرنا چاہتا، کہتا نہیں یہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا ہے، تو یہ بھی میرا ہو سکتا ہے۔ تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ خود شریک سے اگر اجارہ کرتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہوگی مشاع چیز کی، اور اگر شریک کے علاوہ دوسرے سے کرتا ہے تو تسلیم کرنے میں دقت ہوگی، سپرد کرنے میں دقت ہوگی۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی اجازت نہیں دیتے، ناجائز کہتے ہیں، اور فتویٰ انہیں کے قول پر ہے، اور صاحبین یہاں کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ بہرحال مشترک ہی صحیح لیکن قابل نفع ہے، تو منفعت اور کیا بولتے ہیں مدت دو چیز چاہیے، اجرت اور منفعت دو چیز چاہیے معلوم ہونا، تو جب یہاں منفعت ہے، معلوم بھی ہے، اجرت بھی معلوم ہے، تو اجارہ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ کہتے ولا تجوز اجارۃ المشاع، جائز نہیں ہے مشاع کا اجارہ کرنا امام اعظم کے نزدیک مگر شریک سے، اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں مشاع کا اجارہ جائز ہے۔ ایک صورت یہاں یہ نکل سکتی ہے کہ دونوں مل کر کے کسی تیسرے کو اجرت پر دے دیں، تب بھی درست ہو جائے گا کہ نصف نصف دونوں مالک تھے، اگرچہ متعین نہیں تھا لیکن کل کے مالک تو بہرحال ٹھہرے دونوں مل کر کے، دونوں نے دے دیا تو کوئی تیسرا کل پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کو سپرد کیا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الذِّئْرِ، دودھ پلانے والے کو اجرت پر رکھنا یہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ دائیاں تمہارے لیے دودھ پلا دیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو۔ یہ تو نص سے ثابت ہے کہ دائی کو اجرت پر رکھنا، دودھ پلانے والی کو اجرت پر رکھنا درست ہے، لیکن اجرت معلوم ہونی چاہیے، معین ہونی چاہیے، متعین اجرت کے ساتھ، یہ تو طے ہے۔ آگے ایک لفظ اور ہے وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، امام اعظم کے نزدیک کھانے کے بدلے، کپڑے کے بدلے دودھ پلانے والی کو اجارے پر رکھنا درست ہے، یعنی یہ بھی درست ہے کہ دودھ پلانے والی کو کہے کہ تم کو اتنا درہم دوں گا مہینے میں، یا دودھ پلانے کا اتنا درہم دوں گا، ٹوٹل مدت کے تعلق سے بات کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دے کہ تم کو کھانا دوں گا، تم کو کپڑا دوں گا، رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام میں کر دوں گا، ہے نا، تم بچے کو دودھ پلا دو، اس کے بدلے میں بھی درست ہے امام اعظم کے نزدیک۔ صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہے، یہاں وہ کہتے ہیں جناب کھانا کیا دے گا کیا نہیں دے گا، کپڑا کیسا پہنائے گا کیسا نہیں پہنائے گا، یہ تو مجہول ہے، تو اجرت جب مجہول ہو تو اجارہ درست نہیں ہوتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ کھانا اس عرف میں جو رائج ہوگا وہی مراد ہوگا، تو مجہول ہوتے ہوئے معلوم ہے، یہی حال کپڑے کا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی دودھ پلانے والی کسی کے بچے کو دودھ پلائے گی تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے بچے کی وجہ سے اس دائی کا خیال کرے گا اور سوچے گا کہ میں جتنا اس کو بہتر طریقے سے رکھوں گا اتنا ہی بہتر طریقے سے یہ ہمارے بچے کی خدمت کرے گی، اس لیے درست ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اجرت پر کسی دودھ پلانے والی کو رکھ لیا، جب تک عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے اس کا دودھ اچھا ہوتا ہے، اب عورت اگر حاملہ ہو جائے گی
خود تو اس کا دودھ اب اتنا عمدہ اور خالص نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ حصہ اب بہرحال کسی اور جگہ استعمال ہوگا۔ جسم کا کے اندر دو مصروفیتیں ہو گئیں، ایک تو دودھ کے اعتبار سے، ایک حمل کے اعتبار سے، تو کمزور بہرحال دودھ ہو جائے گا اس کا۔ تو ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورت کے دودھ کو صالح رکھنے کے لیے، عمدہ رکھنے کے لیے اگر کوئی یہ کرے کہ اس کے شوہر کو وطی کرنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ وطی کرے گا تو یہ حاملہ ہو جائے گی، تو اگر وطی کرنے سے روکتا ہے تو اس کا حق اس کو نہیں ہے، وطی کرنے سے شوہر کو روکنے کا حق اس کو نہیں ہے۔ یہ بس اتنا کر سکتا ہے کہ دودھ پلانے والی کو دودھ پلانے پر مجبور کر سکتا ہے کہ تم سے اس کا معاہدہ ہوا ہے، اجارہ ہوا ہے، تو تمہیں دودھ پلانا ہی ہے، لیکن شوہر کو وطی سے نہیں روک سکتا۔ کہتے ولیس للمستاجر، کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب رہی بات دودھ کے خراب ہونے کی، تو آگے گفتگو آ رہی ہے۔ کہتے ولیس للمستاجر، اجرت پر رکھنے والے کے کو حق نہیں ہے کہ اس دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کو روکے وطی کرنے سے، اس عورت کے ساتھ وطی کرنے سے۔ اب اس نے وطی کر لیا، یہ حاملہ ہو گئی، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے اگر وہ حاملہ ہو جائے گی، کانا لہم ان یفسخوا الاجارۃ، تو اذا خافوا علی الصبی من لبنہا، تو بچے کے گھر والے کو اگر اس کے دودھ کے فاسد ہونے کا خوف ہو تو وہ ان کو اختیار ہے کہ اجارے کو فسخ کر دیں، ختم کر دیں، اور کیا بولتے ہیں اجرت جب تک جو استعمال کیا اس کی اجرت دے کر کے اور روانہ کر دیں۔ کیونکہ ابتدائی حمل میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دودھ فاسد ہو، تو بہرحال جب ان کو یہ لگے کہ اس کے دودھ سے ہمارے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اجارہ فسخ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے وطی سے نہیں روکا، لیکن اجارہ کو فسخ کرنے سے کا اختیار دے دیا تاکہ بچے کا بھی نقصان نہ ہو۔ وطی سے نہیں روکا، روکنے کی اجازت نہیں دی تاکہ اس دودھ پلانے والی عورت کا نقصان نہ ہو۔ وعلیہا، اب ایک بات اور بتاتے ہیں، دائی پر ضروری ہے دودھ پلانا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بچہ کچھ کھاتا ہے تو دائی پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے کھلانے پلانے کا انتظام کرے، ٹھیک ہے، اس کے کپڑے وغیرہ دھلنے صاف صفائی کا بھی اہتمام کرے۔ اصل میں یہ چیزیں جو ہیں وہ عرف پر مبنی ہیں۔ اگر عرف میں صرف دودھ پلانے کی اجرت ہے تو پھر وہ دودھ پلائے گی، کوئی کام نہیں کرے گی، اور اگر عرف میں دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچے کے دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں تو ایسی صورت میں وہ تمام ذمہ داریوں کو اسی اجرت پر ادا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ وعلیہا، اور اس پر لازم ہے عورت پر کہ وہ ان تصلح طعام الصبی، بچے کو اچھا کھانا کھلائے، یعنی بچے کے کھانے کے تعلق سے اچھا انتظام کرے، ہے نا، یعنی دودھ پلانے سے لے کر کے کھانے وغیرہ کھلانے تک جو ہے کوئی بدعہدی نہ کرے، کسی طرح کی خیانت نہ کرے۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ، اگر اس کو دودھ پلایا مدت کے اندر بکری کا، یعنی اجارہ ہوا تھا کہ تم اپنا دودھ پلاؤ گی، اور اس عورت نے اس پوری مدت میں بکری کا دودھ پلایا اس بچے کو، فلا اجرت لہا، تو عورت کو اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ بکری کا دودھ تو کوئی بھی پلا سکتا تھا، تمہیں تو اس لیے رکھا گیا تھا کہ اپنا دودھ تم پلاؤ، اسی لیے اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ ہاں اگر کبھی کبھار بکری کا دودھ کسی مناسبت سے دے دیا تو یہ الگ حکم ہے۔ وَكُلُّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اجرت پر، ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں اجیر کی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی طرف سے بھی کچھ لگانا پڑتا ہے، جیسے درزی ہے، جیسے رنگریز ہے نا، کہ ان کو کپڑا دینے والے نے دے دیا، ایک کو رنگ لگانا پڑ رہا ہے اپنی طرف سے، دوسرے کو دھاگا ہے، بٹن ہے، یہ چیزیں اپنی طرف سے لگانی پڑتی ہیں۔ جیسے دھوبی ہے،
صفائی کے لیے صابن اپنا استعمال کرتا ہے. تو گویا اس میں مالک کا بھی سامان ہے اور اس اجیر کا بھی سامان ہے. مستاجر اور اجیر دونوں کا سامان شریک ہوتا ہے. تو جس جگہ پر مستاجر اور اجیر دونوں کا سامان شریک ہوتا ہے وہاں کام سے فارغ ہونے کے بعد اس اجیر کو حق پہنچتا ہے کہ پوری اجرت لینے تک، پوری اجرت وصول کرنے تک سامان اپنے پاس قبضے میں رکھے، کہ جب تک مجھے پوری اجرت نہیں دو گے کپڑا تم کو نہیں دوں گا، چاہے وہ دھوبی ہو، رنگریز ہو یا درزی ہو یا اس طرح کے جو لوگ جن کا دخل ہے اس میں، ہے نا، جن کا سامان اس میں لگا ہے، تو چونکہ اپنا سامان بھی لگا ہے اس لیے وہ اس کو روک سکتے ہیں. اور اگر اپنا سامان نہیں لگا ہے، صرف محنت اپنی لگی ہے، تو ایسی صورت میں روکنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے. تو پھر اگر یہاں کوئی اختلاف ہو تو کیا کریں؟ اجرت نہیں دے رہا ہے سامنے والا، جیسے بوجھ ڈھونے والا سر پر بوجھ لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، تو اس کا کوئی سامان لگا نہیں ہے، صرف اس کی محنت لگی ہے. تو اب اجرت وصول کرنے کے لیے وہ سامان کو روک رکھے، یہ اختیار اس کو نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اس کو اجرت نہیں مل رہی ہے تو کیا کرے وہ؟ تو کہتے قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے اور اپنی اجرت وہاں سے وصول کرائے. اسی کہتے وکل ثانین، ہر کاریگر لعملہ اثر فی العین، جس کے عمل کا کوئی دخل ہے شے کے اندر، عین کے اندر، ہے نا، کل قصار والصباغ، جیسے کہ قصار ہے. اچھا یہ ایک چیز اور ہے، عمل کا بھی دخل ہو تب بھی چل جائے گا، سامان کچھ لگا تب بھی چل جائے گا، جیسے درزی وغیرہ ہیں، عمل کا بھی دخل ہو تب بھی چل جائے گا. جیسے لوہار کے پاس ایک لوہا لے گئے، اس نے چاقو بنا دیا، ہے نا، تو اس کے عمل کا دخل ہوا. تو کہتے ہیں جیسے قصار ہے، صباغ ہے، فلہو، تو اس کو اختیار ہے کہ عین کو روک رکھے بعد الفراغ من عملہ، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، یہاں تک کہ پوری اجرت وصول کرے. تو پوری اجرت وصول کرنے تک وہ سامان کو اپنے پاس روک سکتا ہے. ومن لیس لعملہ اثر فی العین، اور وہ جس کا کوئی اثر نہیں ہے عین کے اندر جس کے عمل کا، فلیس لہ، تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ سامان کو اجرت کے بدلے روک رکھے. جیسے کہ بوجھ ڈھونے والا ہے، اسی طرح جیسے کہ ملاح ہے کشتی چلانے والا، اسی طریقے سے آج کے دور میں جیسے کہ بس وغیرہ پر اب سوار ہوتے ہیں، ہے نا جی. تو اب ان کا کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا، ٹھیک ہے. تو اب گویا عین کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، لہٰذا یہ اجرت کے لیے سامان کو روک نہیں سکتے. ہاں اتنا ہے کہ وصول کرنے کے لیے مرافعہ کر سکتے ہیں. وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ أَن يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ، اور جب شرط لگا دی، مستاجر نے شرط لگا دی صانع کے اوپر کہ خود کام کرے، فلیس لہ ان یستعمل غیرہ، تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کو کام پر لگائے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک درزی کے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں کپڑا سلنے والے، ایک نائی کے یہاں کئی لوگ بال بنانے والے ہوتے ہیں، ہے نا، کاریگر. اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے درزی کو دیا اور کہا کہ جناب کسی دوسرے کاریگر سے نہیں سلنا ہے، آپ کو خود سلنا ہے، اور اتنا اس کی اجرت اتنی ہے. تو خیر اجرت تو معروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ شرط لگا دیا کہ آپ کو سلنی ہے، یا یہ شرط لگا دیا فلاں سے سلوا دیجئے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے درزی کو کہ کسی دوسرے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی دوسرے کو دے دے، اسے خود یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ اسی پر اجارہ ہوا ہے. اور اگر وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ، اور اگر عمل کو مطلق چھوڑ دیا کہ صرف کپڑا سل دیجئے، کس سے سلائیں گے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، کہتے فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ، تو اب اس کو اختیار پہنچتا ہے صانع کو کہ کسی ان یستاجر من یعملہ، وہ اجرت پر رکھ لے ایسے کو جو اس کا کام کر دے، یعنی وہ کسی کے ذریعے وہ کام
کروا سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی اجرت کے جائز اور ناجائز ہونے کی، اور کچھ اس کے بعد ضمنی گفتگو آ گئی۔ اب یہاں سے اگلی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے آپس میں تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا، انشاءاللہ کل۔